الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی بچے کتنے اچھے ہیں۔ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ اللہ پاک نے بچوں کے قتل سے منع کیا ہے اور غریبی کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے کہ ابارشن مت کراؤ، بچے ضائع مت کراؤ، یا جنس کی وجہ سے بچے مت قتل کرو، بیٹی ہونے کی وجہ سے ابارشن مت کرواؤ۔ ان چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا۔ باقی اولاد جو ہے وہ جتنی تم مینیج کر سکتے ہو، جتنے تمہارے وسائل ہیں، اسی کے مطابق تم اولاد پیدا کرو، وہ اسباب اختیار کرو کہ جس میں وہ بوجھ تم پر نہ پڑے جس کی تم وسعت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اللہ کی سنت پوری کر دیں گے تو بچہ ہو جائے گا۔ بچہ زنا سے بھی پیدا ہو جاتا ہے جب اسباب پورے کر دیے جاتے ہیں، ریپ سے بھی ہو جاتا ہے۔ بچے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ان چیزوں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس پر خوش ہے، رضامند ہو گیا بدکاری پر تو، اور اس نے خوشی میں بچہ دے دیا تمہیں، اور اس کا بچہ دینا اس کی رضا کی نشانی ہے۔ اگر آپ مینیج کرنا چاہتے ہیں، فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے بچے ہم نے کرنے ہیں اور کتنے عرصے کے بعد کرنے ہیں، تو جی بسم اللہ، شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ہر سال بچہ پیدا کرنا ہے اور پورے 12 کھلاڑی پیدا کرنے ہیں۔ آپ پر فرض نہیں کیا گیا۔ آپ اپنے وسائل دیکھیں کتنوں کو کھلا سکتے ہیں، کتنوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور پڑھائی بھی یہ نہیں کہ 8ویں اور 10ویں وہ پڑھائی جس میں بچے کو ٹھکانے لگایا جائے، گریجویشن کروائی جائے، ماسٹر ہو جائے۔ آج کل یہ 2 بچوں کو بھی اس طرح سے کر دینا، ان کی منزل تک پہنچا دینا، انہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وسائل اس قدر ہے، مہنگائی اس قدر ہے، ان کی شادیاں بہت مشکل۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے 4-5 بچیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، یعنی 2 بچیاں اگر ہو گئی ہیں آپ کی، 3 بچیاں ہو گئی تو ٹھیک ہے، آپ انہیں پالیں، پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، نرس بنائیں، پروفیسر بنائیں بچیوں کو۔ بچہ میں کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیٹیاں 8 بھی ہوں پھر بھی وراثت میں چچا شریک ہو جاتا، چچا مر گیا تو چچا زاد بھائی شریک ہو جاتا۔ یہ سنیوں کو موت پڑی ہوئی ہے، یہ بیٹی کو عصبہ نہیں سمجھتے، یہ بیٹے کو عصبہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بیٹا بھی اسی نطفے سے پیدا ہوا اور اسی رحم سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کون سی منطق ہے کہ بیٹا عصبہ ہے، جو بچے گا وہ بیٹا لے گا، بیٹی عصبہ نہیں ہے، جو بچے گا اسے نہیں ملے گا۔ شیعہ کے یہاں یہی ہے، فقہ جعفریہ میں اگر آپ کی بیٹی بھی ہے تو ایک وہ بطور حصے دار نصف لے گی، باقی نصف بطور عصبہ لے گی، آدھا حصہ بطور وارث لے گی، آدھا حصہ بطور عصبہ لے گی۔ لہذا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ایک بچی ہو گئی، 2 بچے اسی میں خوش، اسے پالیں گے اور وراثت اس کو دیں گے۔ ہم سنیوں کو موت پڑتی ہے، اور پھر وہ جو ہم بیٹیوں کو دیتے ہیں ثلثین اور باقی ثلث چاچا لے جاتا ہے، وہ